بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 30 ستمبر بروز ہفتہ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو گرفتار کیا گیا تھا خیبر میں، ضلع خیبر ہے، چیک پوسٹ سے، اور وہاں پر جو ہمارے اداروں کے اہلکار ہیں انہوں نے گرفتار کیا تھا، حراست میں لیا تھا، اور اس کے خلاف ایک درخواست دائر کی گئی تھی ریکور کروانے کی۔ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ریکوری کی اپلیکیشن میں جو ہیبیس کارپس کی پٹیشن تھی اس میں باقاعدہ طور پر عدالت نے ان اہلکاروں جو طاقتور اداروں کے اہلکار ہیں ان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم، ایف آئی آر درج کرنے کا حکم دے دیا ہے عدالت نے، اور ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو بایابی کا جو حکم آیا ہے وہ تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک اہم تقرری ہوئی ہے، اس کی بھی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور چونکہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ انہوں نے یہ واضح کہہ دیا ہے، پہلے دن آئے اور انہوں نے اپنے ججز کو اعتماد دیا۔ ایک جج صاحب جنہوں نے ایک ایس ایچ او اور باقی اہلکاروں کے خلاف اس وجہ سے اندراج مقدمہ کا حکم دیا چونکہ انہوں نے چار دیواری کا تقدس پامال کیا تھا، اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے ساتھ آئے روز یہ واقعات ہوتے رہے ہیں، تو اس پر ایک ڈی ایس پی نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ شیئر کی تھی اس جج کے خلاف، جس پر پھر عدالت نے ایکشن لیا، اور عدالت نے ڈائریکٹ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے پھر اپنی عدالت میں توہین عدالت شروع کر دی تھی اس پولیس افسر کے خلاف۔ تو وہ جو جج صاحب ہیں چیف جسٹس آف پشاور ہائی کورٹ، ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جب تک میں کرسی پر ہوں کوئی سفارش نہیں چلے گی۔ جوڈیشری میں سفارش کلچر کو ختم کر دیا گیا ہے، اور اگر مجھے پتہ چلا کہ کسی نے سفارش کروا کے کسی سے کام کروایا تو پھر وہ اس کی نوکری کا آخری دن ہوگا۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ خیبر پختونخوا میں نئی حلقہ بندیوں کے حوالے سے ابھی سے رونا دھونا شروع ہو گیا، اور نئی حلقہ بندیوں اور رد و بدل کو مسترد کر دیا ہے عوامی نیشنل پارٹی نے، اور صدر اے این پی پختونخوا ایمل ولی خان کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ دی گئی ہے کہ خیبر پختونخوا کی آبادی ارادتاً کم ظاہر کر کے جو کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حکومت کا حصہ رہے، جب فاٹا ضم ہوا تھا تو اس وقت بھی کہا گیا تھا کہ جو فاٹا کی نشستیں ہیں وہ کم کر دی جائیں گی، اور چونکہ وہ خیبر پختونخوا کی نشستیں بڑھیں گی تو فاٹا کی نشستیں کم ہو کے وہ خیبر پختونخوا کا حصہ بن جائیں گی۔ جب مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس ہوا تب بھی ان کی اپنی حکومت تھی، یہ اس میں اتحادی تھے، اور جب نئی مردم شماری ڈیجیٹل مردم شماری کے جاری کیے گئے، سرکاری طور پر مردم شماری جاری کی گئی تب بھی یہ حکومت میں تھے۔ نئی حلقہ بندیوں کا فیصلہ بھی ان کی حکومت میں ہوا ہے، اور اب منافقت دیکھیں کہ اب ان کو خیال آ گیا ہے کہ خیبر پختونخوا کی آبادی کو ارادتاً کم ظاہر کیا گیا جو کسی بھی صورت قبول نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ حلقہ بندیوں میں غیر ضروری رد و بدل کی وجہ سے پورے سیاسی عمل پر منفی اثر پڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آبادی کے تناسب سے قومی اسمبلی کی 6 نشستیں کم کرنا زیادتی اور ناانصافی ہے۔ اب یہ جو 6 نشستیں کم ہوئی ہیں یہ وہ فاٹا والی ہیں۔ پختونخوا کے لاکھوں لوگ دہشت گردی کی وجہ سے دیگر صوبوں میں مقیم ہیں، اور مردم شماری میں انہیں نظر انداز کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک طرف قدرتی وسائل پر اختیار نہیں تو دوسری جانب پختونخوا پر بین الاقوامی تجارت پر بھی بند کر دی گئی ہے۔ پختونخوا صوبہ قدرتی وسائل سے مالا مال اور مالدار ترین صوبہ ہے، لیکن ہمیں ہمارا حق نہیں دیا جاتا۔ دہشت گردی سے متاثرہ صوبے کے ساتھ ستیلی ماں جیسا سلوک برداشت کیا جا رہا ہے۔ یہ ان کی وہی باتیں ہیں اور وہی نعرہ بازی ہے جو یہ ہمیشہ سے لگاتے آئے ہیں اور عوام کو بے وقوف بناتے آئے ہیں۔ عوام جانتی ہے کہ جب تک آپ کو اوپر سے مل رہا تھا تو تب تو آپ بہت زیادہ اپنے آپ کو، یہ ویسے ہی ہے جیسے نواز شریف اب ایک بنانا چاہتے ہیں، بیانیہ بنانا چاہتے ہیں احتساب کا، جنہوں نے ان کو 16 ماہ کی حکومت دی، انہی کے خلاف بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو ابھی تک ناکام ہو چکا ہے۔ تو یہ اے این پی اور یہ سارے لوگ اب اس طرح کا بیانیہ بنائیں گے اور جمہوریت پسند ہو جائیں گے۔ دوسری جانب چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے ریٹائرڈ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج حیات علی کو ڈی جی فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی مقرر کر دیا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی کے بورڈ آف گورنرز کے اجلاس کی صدارت کر کے اکیڈمی کے ڈی جی کے لیے امیدواروں کے انٹرویوز لیے۔ اس اجلاس کے حوالے سے جاری ہونے والی اعلامیہ کے مطابق ریٹائرڈ سیشن جج حیات علی شاہ کو ڈائریکٹر جنرل فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی تعینات کر دیا گیا ہے۔ اعلامیہ کے مطابق بورڈ آف گورنرز کے تمام ممبران نے فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی کے اجلاس میں شرکت کی۔ فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی کے بورڈ آف گورنرز کا آخری اجلاس نومبر 2019 میں ہوا تھا، جس پر اب جو چیف جسٹس آف پاکستان نے ریٹائرڈ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج حیات علی کو ڈی جی فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی تعینات کر دیا گیا ہے، اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے اعلامیہ میں کہ یہ 2019 کے بعد پہلا اجلاس تھا اور اس میں یہ بڑا فیصلہ کیا گیا ہے اور اہم تعیناتی کی گئی ہے۔
جبکہ چیف جسٹس آف پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے جو سٹیٹمنٹ دی گئی ہے، چیف جسٹس آف پشاور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ جب تک میں کرسی پر ہوں کوئی سفارش نہیں چلے گی۔ چیف جسٹس محمد ابراہیم خان نے اوپن کورٹ میں دیے گئے ریمارکس میں کہا کہ ہائی کورٹ میں تمام مقدمات میرٹ اور آئین اور قانون کے مطابق نمٹائے جاتے ہیں، عدالت میں کوئی سفارش نہیں چلے گی۔ انہوں نے کہا کسی نے ججز کو سفارش کرنے کی کوشش کی تو اس کا وہ اپنا انجام پھر خود دیکھ لے، تو اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ عدالت آنے والے تمام سائلین کو ایک جیسی نگاہ سے دیکھتی ہے اور ہم کسی میں فرق نہیں کر سکتے۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی نے کوئی بات کرنی ہے تو عدالت میں کھڑے ہو کر کریں، میرے اپنے خاندان کا کیس ہے، خدا کی قسم میں نے کسی جج کو نہیں کہا میرے حق میں فیصلہ کریں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کسی کی کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، ہمیں اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہوگا، آئین اور قانون کے مطابق جس کا جو حق بنتا ہے اس کو دیا جائے گا، کسی کو سفارش کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر انصاف نہیں دے سکتا تو میں اس کرسی پر بیٹھنے کا کوئی حق نہیں رکھتا۔ جب آپ کو یاد ہوگا کہ سابق ایم پی اے رنگیز احمد کی گرفتاری کا معاملہ ہوا تھا، پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی اے تھے اور ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں اور سابق سپیکر ہیں اسد قیصر، وہ آج تک جو رہا ہیں، تو یہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کا وہ فیصلہ تھا جس میں ان کو دوبارہ رنگیز کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ تو عدالت نے کہا تھا آدھے گھنٹے میں ان کو عدالت میں پیش کریں، اور اگر نہ ہوا تو میں اس عہدے پر نہیں بیٹھوں گا، میں استعفیٰ دے کے چلا جاؤں گا، میں ایسے عہدے پر نہیں رہ سکتا، جس پر کاش یہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کے ججز نے بھی کہا ہوتا کہ ہم ان عہدوں پر نہیں بیٹھتے۔ جب ہمارے فیصلے کے باوجود آپ نے گرفتار کر لینا ہے تو پھر ہمیں کیا فائدہ ایسے عہدوں پر بیٹھنے کا، چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے کہا تھا، اور جس کے بعد پھر آدھے گھنٹے میں اینٹی کرپشن نے ان کو پیش کیا اور پیش کر کے عدالت میں رہا کیا، اور وہ آج تک ہی رہا ہیں۔ اور پھر اسی چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے وہ ایک اعلامیہ اور ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا تمام سیشن ججز کو کہ اگر کوئی ملزم ایک مقدمے میں ضمانت پر ہے تو بغیر اس عدالت کی اجازت کے کسی اور مقدمہ میں اس کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا، بھلے کسی اور مقدمہ میں ان کی ضمانت نہیں بھی ہے۔ یہ بھی اسی چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے اب چونکہ اعتماد دیا، اس اعتماد کی وجہ سے جو ججز ہیں انہوں نے فیصلے دینا شروع کر دیے۔ اس میں جو پہلے ڈیرہ اسماعیل خان سے 2 فیصلے آئے، ایک میں اندراج مقدمہ کی درخواست منظور کیا اور مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا، دوسرا 3 سال سزا سنائی، اور ایک ایس ایچ او کو، جس کے بعد پھر ایک ڈی ایس پی نے توہین بھی کی، جس پر پھر چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے خود ایکشن لیا ہوا ہے۔ تو یہ کارروائی، اب یہ جو کارروائی آپ کے سامنے میں شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ ایچ سی پی پٹیشن ہے، ہیبیس کارپس پٹیشن نمبر 92/2023 ہے، یہ 9/9/2023 کو فائل ہوئی تھی۔ جمشید خان سن آف آدم خیل یہ پٹیشنر ہے، اور اس میں جو رسپونڈنٹس ہیں، پہلے نمبر پر ہے انچارج محسود اسکاؤٹ جے سی پی چیک پوسٹ تختہ بیگ جمرود، یہ جو وہاں پر اسپیشل فورس تعینات کی گئی ہے، انچارج محسود کو اسکاؤٹ جے سی پی۔ دوسرا ہے کمانڈنٹ فرنٹیئر کارپس ایٹ جمرود کے جو ایف سی ہے، ایف سی کے جو کمانڈنٹ ہیں ان کو بھی اس میں فریق بنایا گیا۔ پھر اس میں پولیس کو اور باقی متعلقہ جو وہاں پر تھے رسپونڈنٹس۔ اب یہ درخواست تھی، اور عدالت نے کہا کہ تھرو دس انسٹنٹ پٹیشن فائلڈ انڈر سیکشن 491 سی آر پی سی پٹیشنر راشد خان سن آف آدم خیل جامی اور اس کے علاوہ باقی جو پٹیشنرز تھے سب کے نام لکھنے کے بعد عدالت نے کہا ہو بی alleged to be in the illegal custody of respondents number 1 namely انچارج محسود اسکاؤٹ جے سی پی چیک پوسٹ جمرود اینڈ رسپونڈ نمبر 2 کہ وہ رسپونڈ نمبر 1 اور 2 کی حراست میں ہیں۔ اور عدالت نے کہا کہ یہ پتہ چلا ہے کہ 19/2023 کو 11 بجے صبح جو ڈیٹینیو تھے جو حراست میں ہیں وہ چیک پوسٹ سے گزر رہے تھے، اور وہاں سے ان کو اریسٹ کیا گیا ہے سیکیورٹی پرسنل ایٹ جے سی پی چیک پوسٹ تختہ بیگ اینڈ واز ٹیکن انٹو کسٹڈی وچ اکرنس واز وٹنس بائی ون صدام حسین، اور جس وقوعے کو ایک گواہ بھی ہے اس نے بھی دیکھا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک انکوائری بینگ دی ریلیٹیو آف دی ڈیٹینیو the respondents told him that the detainee is required for interrogation and thereafter the detainee was shifted کہ جی ان کو وہاں انہوں نے تسلیم کر لیا کہ ہاں جی ہم نے ان کو گرفتار کیا اور وہ ایک تفتیش کے لیے ضروری تھے اور انٹروگیشن کرنی تھی اور ان کو شفٹ کر دیا گیا۔ دی وٹنس رپورٹڈ دی میٹر ٹو دا لوکل پولیس پوسٹ بٹ دی ڈیٹنی واز ناٹ پرووائڈیڈ ڈیو ٹو پروسیس آف لا کہ جی ان کو متعلقہ جو اتھارٹیز تھی ان کو بھی ہم نے کہا، جو ان کے گواہان تھے انہوں نے کہا جی کہ ہمارے لوگوں کو واپس کر دیں،
उन्होंने भी वापस ना किया। नोटिस इशू टू द DPO खैबर टू रिकवर द डेटेन्यू बट ही वाज एफर्टलेस, लेकिन जो एफर्टलेस कि वो उनके लिए भी उनकी कोशिश भी रह गई। इस वजह से अदालत ने कहा कि वो बुरी तरह नाकाम हो गए। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए देयर इज़ डायरेक्ट चार्ज अगेंस्ट रिस्पोंडेंट्स नंबर 1 एंड 2, वो मैंने आपको बताया जो 1 और 2 हैं, एक FC के कमांडेंट हैं और एक जो पहले नंबर पर फॉर इलीगली डिटेनिंग द डेटेन्यू विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, कि जी ये साबित होता है कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 और 2 ने गैर कानूनी तौर पर बगैर कानूनी तरीक़ेकार के उनको गिरफ्तार किया। सफिशेंट अपॉर्चुनिटी वाज ग्रांटेड टू रिस्पोंडेंट नंबर 1 एंड 2 थ्रू DPO डिस्ट्रिक्ट खैबर पख्तूनख्वा टू जस्टिफाई द डिटेंशन ऑफ द डेटेन्यू बट इट अपीयर्स एंड इम्प्रेस अपॉन द सम सेक्शंस ऑफ स्टेट फंक्शनरीज आर नॉट आंसरेबल टू लॉफुल डायरेक्शन। तो उन्होंने जज साहब कहते हैं कि हमें ये लगा है कि कुछ मुल्क में ऐसे लोग भी हैं जो किसी को जवाबदेह नहीं हैं, और हमने उनको पूरा मौका दिया रिस्पोंडेंट नंबर 1 और 2 को कि वो अदालत के सामने तमाम तफसीलात रखें, लेकिन उन्होंने अदालत के सामने तफसीलात नहीं रखी और अदालत के सामने वो आए भी नहीं। और साथ देयर इज़ आल्सो एन इम्प्रेशन दैट सम सेक्शंस ऑफ स्टेट फंक्शनरीज आर सेक्रेड क्रोज, कि जी वो सेक्रेड क्रोज हैं कि वो मुकद्दस गाय हैं और उनको कोई छेड़ नहीं सकता, और इस वजह से उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है वो नहीं हो सकती। द राइट टू फाइल एंड लिबर्टी, द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी इज़ अ फंडामेंटल राइट ऑफ जस्टिस इज़ बाई डे व्हेन दिस कोर्ट्स कुड नॉट गारंटी द फंडामेंटल राइट्स। जब अदालतें फंडामेंटल राइट्स को पर अमल दरामद नहीं करवा सकेंगी तो फिर अदालतों का क्या फ़ायदा। ऑन द वन हैंड देयर इज़ डायरेक्ट चार्ज ऑफ इलीगल डिटेंशन अमाउंटिंग टू abduction, and on the other hand the respondents are not attending to refute the allegations, कि वो अपने उनके खिलाफ जो एलिगेशंस हैं उनको सामना करने के लिए पेश भी नहीं हो रहे। एक उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने गैर कानूनी हिरासत में रखा, और दूसरा ये है कि वो पेश भी नहीं हो रहे। द एलिगेशंस कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ abduction, wrongful confinement and concealment. The offense is one of daylight and witnessed by a direct witness and is cognizable nature. Resultantly this petition is allowed, कि जी जो उनके ख़िलाफ़ ऑफेंस हैं वो सारे अगवा के हैं और गैर कानूनी तौर पर किसी को हिरासत में रखने हैं, वो सारे अपनी तय नज़र आते हैं और ये कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए द पिटिशन इज़ अलाउड, कि ये दरख्वास्त मंजूर की जाती है। एंड इट इज़ डायरेक्टेड टू द DPO खैबर पख्तूनख्वा एंड SHO ऑफ पुलिस स्टेशन जमरूद। उनको हुक्म दिया जाता है टू रजिस्टर FIR अगेंस्ट द ऑफिशल्स ऑफ रिस्पोंडेंट्स नंबर 1 एंड 2, उन ऑफिशियल्स के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करें। साथ अदालत की जानिब से कहा गया कि जो उस वक्त मौका पर मौजूद थे, चेक पोस्ट पर मौजूद थे, इन 2 रिस्पोंडेंट्स के, रिस्पोंडेंट नंबर 1 और 2, उनके ऑफिशियल्स के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करें, FIR दर्ज करें, और उस वक्त जो रेलिवेंट टाइम पर वहाँ पर मौजूद थे। एंड प्रोसीड टू रिकवर द डेटेन्यू, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें और उनकी कस्टडी से लेके अदालत में पेश करें डेटेन्यू को। अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर बी सेंट टू DPO खैबर एंड SHO ऑफ पुलिस स्टेशन जमरूद खैबर फॉर इमीडिएट कंप्लाइंस, फाइल बी कंसाइंड टू द रिकॉर्ड रूम। और उनको हुक्म दिया जाता है और अदालत ने कहा है कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके अदालत में रिपोर्ट जमा करवाएं। और इसमें ये डिस्ट्रिक्ट मिशाल यूसुफ ज़ई हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम का हिस्सा हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट खैबर में चेक पोस्ट पर रोक कर PTI कारकुनान को गिरफ़्तार करके गैर कानूनी तौर पर गायब करने पर हम अपने तय अदालत गए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज खैबर ने चेक पोस्ट से ज़ेर हिरासत अफराद को रिहा करने के हुक्म के साथ साथ स्काउट और फ्रंटियल कार्पस के ज़िम्मेदारान पर FIR दर्ज करने का ऑर्डर कर दिया। ये जज साहब हैं जी हिदायतुल्लाह खान साहब, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज खैबर हैं, उनकी जानिब से ये फ़ैसला जारी किया गया है और उन्होंने FIR दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।